الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطتی دائرات الوجود صاحب لوائے الحمدی و مقام المحمودی مولانا وحول الثقلین جد الحسنی والحسینی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل خدا بند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھلائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنی بھی آپ سب کی حاجات ہیں وہ سب بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچے، بہترین اجر آپ کو اس کا عطا ہو۔ اور آج ماشاءاللہ 7 محرم ہو گئی ہے، 7 دن تو ہو گئے آپ لوگوں کو پرسہ دیتے ہوئے، اور دعا کریں کہ یہ پرسہ بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچ جائے۔ اب جو دن شروع ہو رہے ہیں بہت اہم دن ہیں، اہم راتیں ہیں، اور ان راتوں میں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت گریے کی بھی، ماتم کی بھی، اور قرآن بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے، نمازیں وقت پر ادا کرنی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ جہاں آپ مجالس میں جا رہے ہیں قرآن آپ نے لازمی کھولنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قریب ہوں اپنے مولا کے، اگر چاہتے ہیں کہ ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے، تو قرآن اور اہل بیت چونکہ ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اہل بیت کو خبر ہو جاتی ہے، جب آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن کو خبر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ تو دونوں چیزیں ہمارے لیے رسول خدا چھوڑ کے گئے، اور ہمیں دونوں کو ہی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دونوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہمیں دونوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، دونوں کی پیروی کرنی چاہیے، دونوں کو مشعل راہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ذکر اہل بیت بڑھتا جائے، جتنا کریا بڑھتی جائے، اتنی عبادت بڑھے، اتنی نمازیں بڑھیں، اتنے سجدے بڑھیں۔ یہ خود امام زین العابدین نے دکھایا کر کے کہ جتنا غم تھا اتنے سجدے بڑھ رہے تھے۔ خود آپ دیکھیں کہ کیا نماز ہوگی وہ شام غریبہ میں، جو بے چادر پڑی ہوگی بیوی نے، جب اللہ اکبر کہا ہوگا کھلے آسمان کے نیچے، اس عالم میں بھی کسی نے نماز نہیں چھوڑی کہ جب سروں سے چادریں اتر گئی تھی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے جتنا بڑا کوئی عزادار ہوگا وہ اتنا بڑا نمازی ہوگا، اور جتنا بڑا نمازی ہوگا وہ اتنا بڑا عزادار ہوگا۔ یہ پہچان ہے ہماری، ایک عزادار کی پہچان اس کی عبادت، ایک عبادت گزار کی پہچان اس کی عزاداری، ٹھیک ہے؟ کہ وہ عزاداری میں بھی اپنا پورا کمال حاصل کرے اور عبادت میں بھی۔ اور اسی لیے جو سردامہ کلام ہماری آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چناؤ کرتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے، اپنے بڑے عہدے سے لے کر اور چھوٹے ہم جیسے انسانوں تک اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے۔ پہلے انبیاء میں چنتا ہے، پھر اولو العزم انبیاء میں چنتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ سارے انبیاء اولو العزم نہیں ہیں، کچھ انبیاء اولو العزم ہیں، پھر اس کے بعد بھی چناؤ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پر آدم کو چنا، نوح کو چنا، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کی فیملیز کو نہیں چنا، کیونکہ فیملی، آدم کی فیملی میں ایک بیٹا قاتل ہے، قاتلوں کا انتخاب اللہ نہیں کرتا۔ نوح کا بیٹا نافرمان ہے۔ اب دیکھیے آل ابراہیم اور آل عمران،
کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آل عمران یعنی حضرت ابو طالب کی اولاد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اللہ انتخاب کر رہا ہے، اور اسی لیے انتخاب کر رہا ہے کہ تربیت ایسی کی حضرت ابو طالب نے کہ آل کا بھی انتخاب ہو، فیملی کو بھی خدا نے چن لیا. اسی طرح حضرت ابراہیم، دیکھیے حضرت اسماعیل بہت دیر میں پیدا ہوئے، لیکن جب پیدا ہو گئے تو اب دیکھیے کتنے عرصے کے بعد اولاد ملی، لیکن اس اولاد کو بیابان جگہ کے اندر وہاں پر چھوڑ کر آ گئے. ٹھیک ہے نا، وہاں پر جہاں جب جا کے وہاں انہیں اتارا تو زوجہ نے جب پوچھا کہ کیا یہ خدا کا حکم ہے، تو کہا کہ ہاں یہ خدا کا حکم. تو انہوں نے پلٹ کے سوال نہیں کیا کہ یہ ہمیں یہاں نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ سر پہ کوئی چھت ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھیے منتوں مرادوں سے حضرت اسماعیل کو لیا گیا. اور اس کے بعد جناب ہاجرہ وہاں پر کہ جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند نہ پرند، جب پیاس بڑھی تو صفا پہ پانی نظر آیا اور وہاں دوڑ کر گئی، اور وہاں دیکھا تو سیراب ہے، پانی نہیں. پھر مروہ پہ پانی نظر آیا تو 7 چکر لگائے. توجہ ہے نا آپ کی، 7 چکر لگائے. اور جب 7واں چکر تھا یعنی اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ ہمت نہیں ہارے گا تو اللہ دے دیتا ہے. جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ ہمت نہیں ہارا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھول دیتا ہے. تو جناب ہاجرہ نے کیا دیکھا کہ جہاں جناب اسماعیل لیٹے وہاں پرندے آ گئے. تو بیابانوں میں، صحراؤں میں یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اگر کہیں پرندہ ہے تو وہاں پانی ہے. اور جب وہ وہاں پہ آئے انہوں نے کہا یہاں یقیناً پانی ہوگا. تو جب دیکھا تو اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور اس سے چشمہ جاری ہے. یعنی محنت دیکھیے ماں باپ کرتے ہیں اور پھل پھر اولاد سے ملتا ہے، وہ نتیجہ پھر اولاد سے ملتا ہے. پہلے والدین کو محنت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء، ائمہ، امام جو ہیں وہ سب معجزات سے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ معجزات سے نہیں چل رہے ہوتے، کیونکہ یہ دنیا معجزات کی جگہ نہیں ہے، یہ عالم اسباب ہے. یہاں پہ سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ نبی ہو اور چاہے وہ امام ہو. وہ اپنے حصے کا کام کرے گا تو اپنے درجے کو بڑھائے گا. ایسا ہی ہے نا. دیکھیے امام حسین علیہ السلام آخری دم تک اپنے کس طرح سے درجات کو بڑھاتے چلے جا رہے. اتنا صبر. اور اس کے بعد جناب زینب کہ جب آدھی چلی، خیام جلنے لگے، لوٹ مار شروع ہوئی، تو فرشتہ محمود آیا نا جناب زینب کے پاس. دیکھیے یہ ہستیاں چونکہ خدا کی محبوب ہیں تو ہر قدم پہ خدا مدد بھیج رہا ہے. فرشتے آئے نا امام حسین کے پاس مدد کے لیے. پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتا؟ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے نہیں پتا. فرشتے آئے، جن بھی آئے، یعنی اللہ بھیج رہا ہے کیونکہ اس کے محبوب بنتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امتحان. تو جو امام حسین نے کہا تھا وہی جناب زینب نے کہا. ٹھیک ہے، کیا کہا کہ اس فرشتے نے کیا کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی زمین کو الٹ. تو کہا کہ نہیں، جیسے بھائی نے امتحان دیا ویسے میں بھی امتحان، جیسے بھائی صبر کی منزل پر رہا ویسے میں بھی صبر کی منزل. تو مراتب اور درجات کو بڑھانا آسان نہیں ہوتا، اس میں مصائب سے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. پلیٹ میں رکھ کے کوئی مرتبہ، کوئی درجہ، کوئی عہدہ نہیں ملتا. یہ دنیا کی بھی اسی طرح مثال ہے. دنیا بھی اس طرح نہیں ملتی اور آخرت بھی اس طرح نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے باقاعدہ دعا مانگی تھی خدا سے اپنی نسل کے لیے، جیسے ہم مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی کہ پالنے والے میری نسل میں اچھے لوگ آئیں، اس میں امامت ہو، میری نسل جو ہے وہ ہدایت دینے والی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہی نسل جو ہے وہ رسول خدا تک آتا. رسول خدا کے دادا ہے نا حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے. تو وہی نسل وہاں تک آتا. اور کس طریقے سے دیکھیے کہ جو شرف خدا نے دیا
اس خاندان کو، اس نسل کو، وہ کسی کو نہیں ملا۔ دیکھیے جب یزید کے دربار میں جناب زینب کھڑی تھیں تو یزید نے کیا کہا تھا کہ آپ کو کیا ملا؟ انہیں تو حکومت مل گئی، خزانے ملے ہوئے تھے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول خدا کی آل ہتکڑیوں بیڑیوں میں تھی، ان کے جوان مارے جا چکے تھے، خود حسین کا کٹا ہوا سر دشت میں رکھا تھا اس کے ساتھ۔ تو اس نے کہا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو بی بی نے کہا تو نے جتنی چالیں چلنی ہیں چل لی، وہ شرف جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ تو ہم سے چھین نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی جسم چھین لیا، سر کاٹ لیا، ہمارا مال لوٹ لیا، ہماری چادر لے لی، لیکن وہ شرف ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو وحی ہمارے نانا پر نازل ہوئی وہ تو لے نہیں سکتا، جو پیغام خدا ہمارے نانا پہ نازل ہوا وہ نہیں تو لے سکتے۔ لیکن یہ، اور ہم بھی اسی شرف کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ ہم کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ان کو جو شرف ملا ہے اس کی ایک جھلک، ایک تجلی ہمارے اوپر بھی پڑ جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ درود پڑھ لیجئے پھر بابا سے صلی اللہ محمد والے محمد واجل فرجوں۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد واجل فرجوں۔ ٹھیک ہے، بات یہی ہے نا کہ اگر ہم کسی با کمال کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارے اندر بھی کمال پیدا ہو جائے گا۔ قطرہ جب سمندر میں گر جاتا ہے تو پھر وہ قطرہ تھوڑی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک قطرہ اگر سمندر میں گر جائے آپ اسے نکال کے دکھائیں دوبارہ، وہ پھر سمندر ہی بن جاتا ہے۔ ہم بھی حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، ایک ہی رنگ ہو جاتا ہے سب کا، ٹھیک ہے؟ یہاں سب ایک ہیں، سب کے اوپر ایک ہی لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، مقدس صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجوں۔ دیکھیں چند گھنٹے اگر کوئی پھولوں کی دکان میں بیٹھ گئے، اتفاق ہوا ہوگا کبھی آپ کا، جب آپ وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ لمحے چند قدم وہ مہک آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو 70 سال حسینی بارگاہ میں بیٹھا ہو، اب بتائیں کہ 70 سال اگر کوئی مجالس میں آتا رہا ہو، ذکر سنتا رہا ہو، ماتم کرتا رہا ہو، گریہ کرتا رہا ہو، اس کے تو وجود میں سرائیت کر جانی چاہیے حسین، اس کے پاس سے خوشبو آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ خوشبو آنی چاہیے نا اس کے پاس سے، حسینیت کی خوشبو آنی چاہیے۔ اس کو زمانے میں کتنا آگے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کا علم کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ابھی ہمیں تھوڑا سا نا مجمع ہمارا اس کو ہلانے کی ضرورت ہے، کہ اس طرح سے ہلایا جائے کہ جیسے وہ جامن ڈال کے نہیں اس میں نمک ڈال کے پھر اس کو ڈبے کو ہلایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اہل ذکر بنو، اہل ذکر یعنی کہ ذکر جو ہے اس کو وجود میں داخل کرو۔ جتنا علم ہے چاہے وہ دنیا کا علم ہے، جو دنیا کا بھی جو علم ہے اس کو بھی آپ نے حاصل کرنا ہے، اور دین کا علم، یہ سارے علم ہمارے ہی اماموں کی جانب سے آ رہے ہیں۔ دنیا کا علم کوئی ایسا نہیں کہ کہیں اور سے آ رہا ہے، فرعون کی طرف سے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے امام کی جانب سے آ رہا ہے۔ ہر علم کے وارث وہی ہے، ہر علم کی شاخ وہیں سے پھوٹی ہے۔ تو کہا کہ پہلی چیز اگر اہل ذکر بننا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ وجود میں یہ چیز اتر جائے، تو کہا اپنا محاسبہ کرو، ٹھیک ہے؟ کیا کرو؟ محاسبہ، یعنی کیا مطلب؟ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ وہ جو نامہ اعمال کی کتاب ہے نا جو قیامت میں دی جائے گی، اس وقت تو پتہ نہیں کون دے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ دے گا یا اس کے فرشتے دیں گے، کون دے گا یہ نہیں پتا، لیکن
وہ کیسے کھلے گی یہ بھی نہیں پتا، لیکن خدا نے اتنا موقع دیا ہے جب تک زندہ ہیں رات کو سونے سے پہلے خود ہی کھول لو، خود ہی کھول کے دیکھ لو آج کیا کیا کیا، نماز پڑھی تھی، کسی کے والدین کا احترام کیا تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں کی، میری زبان سے آج کیا کیا نکلا، زبان کا میرا استعمال کیسا تھا، آج میں نے اپنے وجود سے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنا حساب نہیں کرتے رات کو تو تم ہم میں سے نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا بڑا جملہ مولا فرما رہے ہیں. اگر تم اپنا حساب نہیں کرتے تو تم ہم میں سے نہیں. اور حدیث میں ہے کہ اگر تم اپنا بیلنس کرتے ہو رات کو اور دیکھتے ہو کہ آج تو بڑا اچھا دن تھا، خیر کا دن تھا، تو پھر غرور میں مت آ جانا، شکر کرنا. اور اگر یہ دیکھتے ہو کہ استغفار کی ضرورت ہے، کوئی غلطی ہوئی تھی تو استغفار کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر دو چیزیں جب آپ محاسبہ کرتے ہیں یعنی اپنا نامہ اعمال کھولتے ہیں، کا ایک تو یہ چیز کہ جب کوئی اپنا محاسبہ کرے تو وہ غیر خدا سے لا تعلق ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی خدا پہ بھروسہ کرے ہر چیز میں. جیسے ہم لوگ خدا کو چھوڑ کے بعض اوقات دوسرے لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کام کر دے گا، ہاں فلاں یہ کام کر دے گا. اولاد پہ بھی بھروسہ کرنا شرک میں ہی آتا ہے. اولاد پہ بھروسہ کر رہے ہیں، یہ کر دے گا یہ کر دے گا. کا ایک تو یہ کہ غیر خدا سے لا تعلق ہو، اور دوسرا یہ کہ جب کوئی تمہیں دیکھے تو اسے لگے کہ یہ صرف خدا پہ بھروسہ کرتا. یعنی آپ کی باڈی لینگویج ایسی بن جائے کہ آپ کو کوئی دیکھے تو اسے پتا چلے کہ یہ خدائی رنگ میں رنگا ہوا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ صرف خدا کو سمجھتا، ٹھیک ہے؟ جب رات کو سونے لگے، اب ہم ظاہر ہے کہ جب سوتے سوتے ہم لوگ موبائل کر رہے ہوتے، آخری ٹائم میں جب آنکھ لگتی ہے ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ کے ساتھ ہو نہ ہو میں تو کروں، ایسے ہی ہمارے میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں رات کو موبائل دیکھ کے سوتی ہوں، پھر جب میں نماز شب کے لیے اٹھتی ہوں تو پہلے میں موبائل دیکھتی ہوں. صحیح ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی زیارت ضروری ہے. اب وہ ایسا نہیں کہ کوئی غلط مقصد، کیونکہ وہ ہمیں بہت ساری زیادتی کیونکہ ہاں اس میں بہت سارے ایسے ہمارے کام ہوتے ہیں جن کے بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی انفارمیشن، کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز، کیونکہ بچے آج کل رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں نا، جی ایسے ہی ہے. اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جب میں نماز پڑھ لیتی ہوں پھر دیکھتی ہوں. سمجھ میں آئی آپ؟ ایک میری ذمہ داری بھی ہے. تو ضروری نہیں کہ غلط کام ہو، دیکھیں آپ لیکن اچھی چیزوں کے، اور اپنا اس میں پھر حساب بھی کریں، خدا سے بات کریں. اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے اپنے سارا دن کے نامہ اعمال میں تو وہ خدا سے بات کرے، استغفار کرے، ٹھیک ہے؟ جب وہ استغفار کرے گا، اپنے آپ کو جلائے گا، غلطی پہ نادم ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اس کی برزخی آنکھ کھل جاتا ہے. برزخی آنکھ کہ جو دوسرا عالم ہے اس کو پھر وہ دیکھ سکتا ہے. یہاں سے بیٹھ کے آپ عالم برزخ میں وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو جی درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک عالم دین وہ قبرستان میں گئے، عارف بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان بہترین لباس میں وہ آیا قبرستان میں اور ایک قبر میں داخل ہو گیا، قبر میں چلا گیا اندر. کچھ دیر کے بعد بہت سخت بدبو آئی اور ایک کتا آیا اور وہ بھی اسی قبر میں چلا گیا. تب کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان زخمی حالت میں قبر سے باہر آیا. اب یہ عارف تھے، یہ گئے اس کے پاس کہا کیا معاملہ؟ اس نے کہا میں اس صاحب قبر کا اچھا عمل تھا اور وہ اچھا عمل اور وہ برا عمل تھا. وہ جو جانور گیا وہ برا عمل تھا.
کہ اب اس نے جس کو طاقتور کیا تھا، جب دونوں ایک جگہ تو نہیں رہ سکتے نا، اچھا اور برا عمل، یہ دنیا میں تو چل رہا ہے کہ اچھا برا عمل ساتھ ہے، قبر میں نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے کہ قبر میں آپ پہنچو تو وہاں اچھا عمل بھی ساتھ ہی ہوگا، برا بھی ساتھ ہوگا. کہا پھر جو عمل جس کو آپ نے طاقت دی ہوگی وہ غالب آ جائے گا اور وہ دوسرے عمل کو نکال کے باہر کرے گا. کہا کہ اس نے مجھے کمزور رکھا، چنانچہ اس کے برے عمل نے مجھے نکال کے باہر کیا. تو مولا فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، اور ان میں ایک تمہارا عمل ہے، اچھا ہو یا برا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. تم دنیا میں ہوں گے ساتھ ہوگا، قبر میں اترو گے ساتھ ہوگا، میدان حشر میں ساتھ ہوگا، میزان پہ ساتھ ہوگا، حساب میں ساتھ ہوگا، قیامت میں ساتھ ہوگا. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس شکل میں لے کے اپنے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے ساتھ کس شکل میں جائے گا، ایک خوبصورت شکل میں ہو یا خدا نہ کرے کسی جانور کی شکل میں. پھر جیسا ساتھی ہوگا آپ کو سفر بھی پھر ویسا کرنا پڑے گا. تو یہاں دیکھیں کہ ہمیں کتنا اچھا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اس صف اعضاء پر آتے ہیں اور یہاں پہ ہم درود بھیج کر، گریہ کر کے، ماتم کر کے اپنے گناہوں کو، اپنے برے اعمال کو ختم کر سکتے ہیں، ان کو جلا سکتے ہیں، جلا کے راکھ ہو جاتے ہیں. برے عمل جو ہے انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا علی. کلمہ گو کعبہ کی عزت دل سے کرتے ہیں، یہ مانا کلمہ گو کعبہ کی عزت دل سے کرتے ہیں، مگر طواف کعبہ کیا ہے یہ مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ طواف کعبہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں بتاؤ علی کی جائے پیدائش ہے اور ہم سب کے اترتے ہیں. نعرہ حیدری. علی کی جائے پیدائش پر جانے کے لیے اور صدقہ ہونے کے لیے، اپنی اپنی حاجات دینے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آج دیکھیے کہ سارا دن آپ لوگ ذکر سنتے رہے امام حسن کے بیٹے کا، اور امام حسن مجتبیٰ ان کی قبر پہ تو ویرانی. آج وہاں کوئی ایسا نہیں کہ ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے پرسہ دے سکے. اس لیے جب آنکھ میں آنسو آئے تو پرسہ ضرور دیں کہ آج کا یہ پرسہ پہلے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں بھی جاتا ہے. حسن مجتبیٰ کا بیٹا، دیکھیے حسن کا معنی خوبصورت، جیسے علی کا معنی بلند ہے، انتہائی خوبصورت، کہ ایسا حسن کہ آج تک کسی نے دیکھا نہ. اور قاسم بھی ویسے ہی حسین، اسی لیے بڑے ارمانوں سے ماں پال رہی تھی. ماں کے بہت ارمان تھے کیونکہ یتیم بچہ تھا، اس لیے ماں کے ارمان زیادہ تھے. پھر امام کا بیٹا ہے اس لیے بھی ماں زیادہ چاہتی ہے. کہتے ہیں کہ جناب قاسم کی ماں بہت شوق تھا انہیں کہ قاسم کو کپڑے سی کر پہنا تھا. خوبصورت اتنے تھے، ہر رنگ ان پہ اچھا لگتا تھا. کبھی گلابی رنگ کا کرتا، کبھی سبز رنگ کا کرتا، ایسا لگتا تھا کہ ہر رنگ بنا ہی ان کے لیے. اس طرح سے جناب قاسم کی ماں اپنے بیٹے کے لیے محبت سے کتنے کرتے سی کے رکھے ہوئے. یعنی جب بھی کوئی کپڑے والا آتا تھا تو امام حسین سب سے پہلے اسے جناب قربا کے پاس بھیجتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح شوق سے بچے کو پال رہے، اس کے لیے کپڑے سی دیتے. اصل رنگ تو دیکھیں خدائی رنگ ہے، اور قاسم اس میں بھی رنگے ہوئے. ظاہرہ امام کے بیٹے، نازوں سے پالا جا رہا ہے، پھپھیاں ناز اٹھا رہی،
چچا ناز اٹھا رہے، رنگت ایسی گوری اور جلد نازک، سیاہ زلفیں، اتنی نازک جلد تھی کہ ماں دھوپ میں نکلنے نہیں دیتی تھی۔ دیکھیے بھی شہادت بھی کتنی سخت ہے، اتنی نازک جلد، ماں دھوپ میں نکلنے نہیں دیتی، باہر نکلتے ہیں تو صاحبان کے ساتھ، اور اکیلے نہیں جاتے، علی اکبر ساتھ ہیں اور عباس ساتھ، اکیلے نہیں جاتے۔ اب دیکھیے بچپن میں قاسم نے کیا دیکھا، ابھی قاسم 3.5-4 برس کے، کہ ایک عجیب منظر دیکھا کہ باپ کا جنازہ چچا کے کاندھے پہ جاتا ہوا تھا۔ بچے کے لیے کتنا مصیبت کا مقام ہے، چھوٹے بچے کے لیے کتنی بڑی مصیبت، یتیمی، خدا محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد اور قیامت ہو گئی کہ جب اسی جنازے کو واپس آتا ہوا دیکھا۔ دیکھیں چھوٹے بچے ہر چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، پہلے جنازہ جاتے ہوئے دیکھا، پھر واپس آتے ہوئے دیکھا، اور پھر قیامت یہ ہوئی کہ منظر یہ دیکھا کہ گھر کے صحن میں بابا کا جنازہ رکھا ہے، اور ایک طرف سے کہیں سے پھوپھی تیر نکال رہی ہے، کہیں سے ماں تیر نکال رہی ہے۔ اور چھوٹے بچے تو آپ کو پتہ ہے نقل کرتے ہیں، اور یہ تو بابا ہیں ان کے۔ ایک مرتبہ کہا ہے میرے بابا کو تیر لگے ہوئے، اور چھوٹا بچہ قاسم آگے بڑھے، تیر کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میں جا کر اپنے بابا کے جسم سے تیر نکالوں۔ امام حسین نے دیکھ لیا، تڑپ کے آگے بڑھے، قاسم کو سینے سے لگا لیا، رخساروں کو چوما، شاید بتانا چاہتے تھے کہ اے مسلمانوں، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ وہ کربلا میں حسین کے یتیم تھے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس وقت خیموں میں آگ لگی، چوتھے معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا جس وقت خیموں میں آگ لگی اس وقت بیویوں اور بچوں کا کیا عالم ہوا؟ تو امام بہت گریہ کیا، بہت روئے، بہت تڑپ کے روئے۔ امام نے فرمایا بھائی تو کیا پوچھتا ہے، جس وقت خیموں میں آگ لگی حسین کے بچے، حسین کا یہ قبیلہ چھوٹا سا، یہ ایسے بکھر گیا میدان کربلا میں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے۔ دیکھیے اور کتنے اس وقت کتنے ایسے بچے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتے، اس لیے کہ جو ظالم لوٹنے کے لیے آئے تھے وہ تو گھوڑوں پہ سوار تھے، اور یہ بچے جو بھاگ رہے تھے، آگ لگی، ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، تیسرا خیمہ جلا، ہر خیمے سے نکل نکل کے جب بھاگ رہے تھے میدان کی طرف تو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو رہے۔ کتنے لاشیں ایسے جناب زینب و ام کلثوم اٹھا کے لائی ہیں بچوں کے، کیونکہ جب بعد میں ڈھونڈا گیا کہ بچے کہاں ہیں، ہر کوئی نہ کوئی ماں آئی شہزادیوں کے پاس، بی بی ہمارا بچہ نہیں مل رہا، اب کوئی مرد تو ہے نہیں، ایک امام زین العابدین ہے جو بے ہوش ہے۔ تو ایک مرتبہ ہر مرتبہ جناب زینب ام کلثوم ہے جو جاتی ہیں اور بچوں کو اٹھا اٹھا کر لاتی۔ یتیمی یہ بہت بری چیز ہے، کوئی بچہ یتیم نہ ہو، یہ دعا کریں۔ اب جناب قاسم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں امام حسن مجتبیٰ نے اپنی آخری ہچکیوں میں وصیت کی تھی اور قلم اور کاغذ مانگا تھا، باقاعدہ تحریر کی زبانی وصیت نہیں کی، تعویذ بنا کے دیا، اور وصیت کی کہ ام فرما یہ تعویذ اس وقت کھولنا کہ جب کوئی بہت تمہیں ایسا لگے کہ اس مصیبت کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اور وہ بچے کے بازو پہ باندھ دی۔ 10 سال جناب ام فرما امام حسین کے زیر سرپرستی رہی، اور ایسے وقت گزرا کہ کوئی مصیبت نہیں تھی۔ مصیبت کسے کہتے ہیں عزادارو؟ یہ کب کھلا یہ تعویذ کہ جب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی، اور وہ قاسم بار بار جا رہے، کیونکہ کربلا میں ایک عجیب بات ہو گئی عزادارو کہ وہاں پر ہر ماں کیا چاہتی تھی، ہر ماں چاہتی تھی میرے بچہ چلا جائے، میرے بچے کا لاشا آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جان رہے تھے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ قربانی راہ خدا میں جا رہی ہے، اس لیے ہر ماں چاہتی تھی کہ پہلے میرا بچہ چلا جائے، پہلے اس کا لاشا آ جائے، میں سرخرو ہو جاؤں۔ اصحاب چاہتے تھے پہلے ہم چلے جائیں۔ اب قاسم بھی بار بار جا رہے ہیں لیکن اجازت نہیں مل رہی،
उम्मे फरमा कह रही है जाओ, कोशिश मत छोड़ो, जाओ। कहा अब एक बार और चले जाओ। हर मर्तबा कहती है एक बार और जाओ। और जब कासिम आए, देखा चचा दो जानू होकर बैठे। जब इमाम मख्तल से कोई लाशा लाते थे ना, तो ऐसे दो जानू होकर बैठ जाते लाशे के पास, और लाशे को हाथों पर उठा के कहते थे परवरदिगारा हुसैन की तरफ से ये कुर्बानी कबूल कर। हुसैन बैठे हुए थे, कासिम गए, एक बार कहा कुछ नहीं, इमाम के हाथों का बोसा देना शुरू कर। क्या कासिम चाहते क्या हो? कहा चचा इजाजत दे। कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे? अब जो कासिम इस बार भी इजाजत लेकर ना आए, तो अब उनमें फरवा ने एक मर्तबा पेशानी पर हाथ मारा कि हाय कितनी बड़ी मुसीबत है। अब जैसे ही ये कहा, एक मर्तबा याद आ गया कि अरे मेरे वाली ने कहा था कोई मुसीबत ऐसी आए तो ये ताबीज खोलो। फौरन वो ताबीज खोला गया, तो उसमें तहरीर थी, कासिम मेरी तरफ से तुम करबला में कुर्बानी दे। ना जाओ, जल्दी से जाओ, चचा को ताकि ये दिखाओ जाके ये तहरीर। बल्कि एक रिवायत में लिखा कि उम्मे फरवा आज तक इमाम हुसैन के सामने नहीं आई, इतनी पर्दादार खातून थी, लेकिन आज पहली बार अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए एक मर्तबा बीवी ने एक हाथ में तहरीर पकड़ी, एक हाथ में कासिम का हाथ पकड़ा और इमाम हुसैन की खिदमत में आ गए। और इमाम हुसैन देख के खड़े हो गए एहतराम में कि आज मेरी भाभी आई जो कभी मेरे पास नहीं आई। और जब तहरीर दिखाई, इमाम ने तहरीर पढ़ी, करबला में भाई हसन याद आ, करबला में अपने भाई हसन, क्योंकि उसमें इमाम हुसैन के नाम भी पैगाम था। एक पैगाम कासिम के नाम था, एक पैगाम हुसैन के नाम था कि हुसैन मेरी तरफ से कासिम को जाने दे, मैं कह रहा हूँ। यानी अब हसन चूंकि हुसैन के भी इमाम है, तो अब इमाम ने कहा कासिम तुम ऐसी सिफारिश लाए हो कि अब मैं मना नहीं कर सकता, जाओ। अज़ादारों, कासिम को बाकायदा दूल्हा बनाया गया। माँ का अरमान था ना, इमाम ने इमाम हसन का अमामा बांधा, इमाम हसन की अबा पहनाई और अमामे के 2 शिमले निकाले। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं? कहा बहन ये दूल्हा की निशानी है। यानी अरब वालों में दूल्हा की निशानी थी कि अगर किसी की शादी होना होती थी कि ये जवान है, इसकी अभी शादी नहीं हुई, ये दूल्हा इसने बनना है, अरमान है इसकी शादी का, तो कहा शायद कोई तरस खा ले के जवान है, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई, इसके मरने के दिन नहीं है। फिर इमाम ने एक काम और किया, चेहरे पे नकाब डाल दी। हजरत अब्बास ने कहा भैया ये चेहरे पे, आका चेहरे पे नकाब क्यों डाला? कहा कासिम चेहरे से बच्चा लगता है, ऐसा ना हो कोई बच्चा समझ ले, ये जब जंग करेगा तो पता चलेगा हैदर कर्रार का पोता। फिर इमाम ने देखिए सारे काम ऐसे कर रहे हैं कि शायद कासिम बच जाए, शायद बच जाए। एक काम और किया, गिरेबान चाक कर दिया। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया ये क्या? कहा बहन ये यतीमी की निशानी है ना, शायद कोई यतीम खा के सोच के तरस खाए, यतीम समझ के छोड़ दे। लेकिन अज़ादारों, यहाँ कोई इंसान नहीं था जो इन चीजों को कंसिडर करता, जो इन चीजों को महसूस करता। एक मर्तबा कासिम जब घोड़े पे सवार हुए मैदान में आए और रिजस पड़ा झूम झूम कर कि मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ, मैं हसन इब्ने अली का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का पोता हूँ। और ऐसी जंग की कि नामी गरामी पहलवान मारे, उनके बेटे खत्म किए, यहाँ तक कि फौज से अल अमान की आवाजें आने लगी। एक बार उन्होंने कहा इसको घेर के मारो। 30,000 का लश्कर था ज़्यादा, मातम करते हुए। ये सोच के मातम करना कि इमाम हसन की कब्र पे कोई मातम करने वाला नहीं है। ये मातम आज इमाम हसन की कब्र पर कर रहे हैं हम खड़े हुए। अपने तसव्वुर वहां लेके जाओ, सब जगह पुरसा दिया जा रहा है, हर रोजे पे मातम हो रहा है, सब जगह पुरसा दिया जा रहा है कासिम का, लेकिन इमाम हसन की कब्र पर वीरानी है।
مولا ہم آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں، ہمارے ماتم کو قبول کیجیے گا، ہمارے پرسے کو قبول کیجیے گا، ہمارے آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کیجیے گا۔ ہم اس شہید کا ماتم کر رہے ہیں جس کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہم اس شہید کا ماتم کر رہے ہیں جو جب تک زین پر تھا قاسم تھا، جب زمین پر آیا تقسیم ہو گیا، جس کا لاشا گھوڑوں کی سموں سے کچلا گیا، گھوڑوں کے سموں میں اس کے گوشت کے ٹکڑے تھے، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ لیکن عزاداروں روایتیں کہتی ہیں دیکھا کیا، کوئی کالے بوٹے والی بی بی ماتم کرتے ہوئے کالے بوٹے والی بی بی گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی، کہتی جاتی تھی ارے یہ میرا قاسم ہے، یہ میرے حسن کی یادگار ہے۔ عزاداروں جب قاسم نے آواز دی نا، قاسم نے کہا اماں میں گر گیا۔ حسین نے دیکھا عباس کو، عباس نے دیکھا حسین کو، دونوں گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ایک بار میدان میں پہنچے، انہوں نے سمجھا حسین نے حملہ کر دیا۔ کیا ہوا؟ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، قاسم کچلا گیا۔ یہ جو گھوڑے دوڑے، زمانے کے امام سلام کر رہے ہیں، میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی، میرا سلام اس شہید پر۔ عزاداروں جب امام پہنچے تھے نا، ہر شہید کے لاشے پہ میرا امام گیا، اس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، ہر شہید کا دم امام کے زانوں پہ نکلا، لیکن قاسم کا سر نہیں تھا۔ وہ جو نیزہ لگا تھا نا گھوڑے سے گرتے ہوئے، قاسم کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، قاسم کا سر نہیں تھا، قاسم کے جسم کا کوئی اعضا نہیں مل رہا تھا۔ ایک بار امام نے آواز دی قاسم کہاں ہو، کوئی جواب نہیں آیا، پھر آواز دی قاسم کہاں ہو، کوئی جواب نہیں آیا، ایک مرتبہ امام نے کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہونے لگے، ہر ٹکڑے سے آواز آئی السلام علیکم یا رحمت اللہ۔ میرے مولا نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کی گٹری بنائی، وہ گٹری لے کے میرا مولا خیمے کے دروازے پہ پہنچا۔ اب میرا مولا سوچ رہا ہے قربا کو کیسے یہ لاشا دکھایا جائے، اس لیے کہ اب تک تو سب کے لاشیں ایسے آئے کہ سب نے لاشوں پر بین کیا، یہ لاشا گٹری میں ہے، اس پر کیسے ماتم ہوگا۔ فرما کو بلایا گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے فرما نے کیا کیا، جیسے ہی دیکھا کہ میرے بیٹے کا لاشا گٹری کی صورت میں ہے، ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے میں سر رکھ کے کہا پالنے والے میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، ارے تو نے سب سے زیادہ میری قربانی قبول آنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول کر، ہاتھ بلند کر کے سب مل کے آمین کر۔ پروردگارہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، پروردگارہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جن کے آنسو رمال سیدہ کی زینت بن ہو جائے، پالنے والے یا زدار اس سب عذاب سے اٹھنے نہ پائیں، ہم سب کی حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دیں۔ ہمارا پرسہ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پہنچے، جناب ام فرما کو پرسہ دیتے ہیں، امام حسین کو پرسہ دیتے ہیں، ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیتے ہیں، اپنی شہزادی کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیتے ہیں۔ پروردگارہ اس پرسے کے صدقے میں ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے جوانوں پہ رحم فرما، پروردگارہ ہمارے جوانوں کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو علی اکبر کی سلامتی ان کی ضمانتی میں رکھ، ہماری بچیوں کے مقدر بلند فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین